اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق سیریز کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غزوہ احد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں مسلمانوں پر کئی آزمائشیں آئیں۔ غزوہ بدر کے بعد دشمن نے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے غزوہ احد کا منصوبہ بنایا۔ یہ جنگ 3 ہجری میں پیش آئی، جس میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اس نازک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفاداری اور ثابت قدمی کا اصل امتحان تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان، شجاعت اور اطاعت کا بہترین عملی نمونہ پیش کیا۔ سوچیں، ایک جنگ جہاں حالات خراب ہو جائیں، دشمن قریب ہو اور قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہو، کیا کوئی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں نا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال قائم کی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں آپ نے کس طرح اپنی ثابت قدمی، شجاعت اور حکمت سے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن کر رہنمائی کی۔ اس مارکے میں جب ابتدا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وقتی لغزش کے باعث صورتحال بدل گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کا کردار ایمان، حوصلے اور وفاداری کی روشن مثال بن گیا۔ جنگ کے نازک لمحوں میں جب صفیں منتشر ہوئیں تو آپ ان قلیل صحابہ میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹ گئے۔ انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کا دفاع کیا اور دشمنوں کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بنے رہے۔ یہاں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اصل بہادری مشکل وقت میں قدم جمانا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محض دعویٰ نہیں بلکہ عملی قربانی کا نام ہے۔ ہر مرحلے پر حضرت ابوبکر صدیق نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا۔ حالات جیسے بھی ان کی وفاداری میں کوئی لغزش نہ آئی، اور یہی وصف بعد کے ادوار میں بھی ان کی قیادت کی بنیاد بنا۔ آپ ابتدائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ آپ نے پوری یکسوئی سے جنگ کی تیاری میں حصہ لیا اور ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو سعادت سمجھا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کی قیادت پر پورا بھروسہ رکھے۔ تو جنگ کے آغاز میں جب مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی تو آپ صف اول کے مجاہدین میں شامل تھے۔ آپ نظم و ضبط کے ساتھ لڑتے رہے اور کسی قسم کی بیجا خوش فہمی کا شکار نہ ہوئے، کیونکہ کامیابی کے آغاز میں بھی احتیاط اور اطاعت ضروری ہے۔ پھر جب تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور صفیں منتشر ہو گئیں، اس وقت آپ نے ہوش و حواس قائم رکھے۔ اسی اسنا میں یہ خبر پھیل گئی کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ کئی لوگ صدمے اور غم سے نڈھال ہو گئے اور ہمت ہار بیٹھے۔ اس انتہائی نازک لمحے میں آپ نے اپنا حوصلہ نہیں کھویا، بلکہ افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کی غیر معمولی عقل مندی اور ایمانی بصیرت کا ثبوت تھا۔ آپ لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ضرور ہیں مگر حیات ہیں۔ الحمدللہ، یہ منظر دیکھ کر آپ کے دل کو شدید سکون ملا۔ آپ نے دوسرے صحابہ کرام کو آواز دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا یقین دلایا، جس سے مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ دوبارہ جمع ہونے لگے۔ آپ نے نظم و ضبط قائم کیا، لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع ملا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقی لیڈر وہ ہے جو بحران میں امت کو سنبھالے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ افواہوں پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، مشکل وقت میں حوصلہ اور عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ تیسرا، قیادت وہی کر سکتا ہے جو بحران میں ہوش و حواس قائم رکھے۔ تو آپ کی سیرت ایمانی قیادت کی بہترین مثال ہے۔ غزوہ احد میں آپ کا نظم و ضبط، وفاداری اور فہم بعد کے دور خلافت کا پیش قیمت ثابت ہوا۔ آپ نے عملی طور پر دکھا دیا کہ امت کو قیادت
کہ امت کی قیادت کردار سے بنتی ہے۔ میدان عمل کی تربیت آئندہ قیادت کی بنیاد ہوتی ہے۔ ایمان کی سچائی مشکل حالات میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی ثابت قدمی اور اطاعت رسول اور جانثاری ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حقیقی کامیابی فتح یا شکست نہیں، بلکہ اطاعت، ثابت قدمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کا نام ہے۔ جنگ کے بعد آپ نے نہ شکوہ کیا اور نہ مایوسی پھیلائی، بلکہ اس واقعے کو اصلاح امت کا ذریعہ سمجھا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید مضبوطی اختیار کی۔ مومن ناکامی میں بھی اصلاح کے پہلو تلاش کرتا ہے، خیر کے پہلو تلاش کرتا ہے۔ ناکامی کے اوپر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کو اپنائیں، اطاعت میں کامل، آزمائش میں ثابت قدم اور قیادت میں مخلص۔ غزوہ احد کا اختتام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ فتح و شکست کا معیار صرف ظاہری نتائج نہیں، بلکہ اصل کامیابی اطاعت، صبر اور ثابت قدمی میں ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کو وقت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے امت کو نظم و ضبط، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتماعی ذمہ داری کا درس دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کی ثابت قدمی اس بات کی دلیل ہے کہ مشکل حالات میں بھی ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ غزوہ احد ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب نگاہیں مال غنیمت پر اٹھ جائیں اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پس سے پش چلا جائے تو فتح آزمائش میں بدل جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچے جانثار طوفانوں میں بھی چراغ بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہی لوگ امت کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتے۔ غزوہ احد کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اطاعت کے بغیر کامیابی نہیں، صبر کے بغیر فتح نہیں، اور قیادت کے بغیر امت نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں قیادت کا ہی فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسا ہی مضبوط ایمان والا اور مضبوط ارادے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ہم بھی حضرت ابوبکر کی طرح مشکل گھڑی میں ثابت قدم ہو جائیں تو شکست بھی تربیت بن جاتی ہے اور آزمائش بھی رحمت۔ غزوہ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائش میں کھڑا رہنے والا ہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے اخلاقی سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کی ہر آزمائش میں حضرت ابوبکر صدیق کے اسوہ پر چلتے ہوئے صبر، اطاعت اور وفاداری کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔